میموریبل مومنٹ؟ میموریبل مومنٹ جو ہے وہ کچھ شرارتیں ہیں. مطلب میں بہت شرارتی تھا, بہت ہی شرارتی تھا. اور جیسے آپ کو بتایا کہ ذرا تعلق چھوٹے شہر سے تھا, تو میں نے ایک بار اپنی کلاس میں بھینس بند کر دی تھی. تو جب ٹیچر نے وہ دروازہ کھولا تو وہ بھینس تو آلریڈی گھبرا گئی تھی اندر. اس نے سارے بینچ ڈیسک ویسک یہ وہ اڑا دیے ہوئے تھے, اور انہیں اپنا کام بھی بخا دیتا آیا سی اندر. جب دروازہ کھلا تو وہ واں کرتی ہوئی خوف سے بھاگی باہر کی طرف. تو ٹیچر کی چیخیں نکل گئیں. کو ایجوکیشن تھا ہمارا, لڑکیاں گر گئیں, کوئی ادھر کوئی ادھر. اب اس کی انکوائری شروع ہو گئی کہ یہ کون کر سکتا ہے. آپ یقین مانیے کہ میرے پرنسپل صاحب, اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, ڈاکٹر نذیر کیسر, انہوں نے کہا دیکھو یہ کام کوئی اور بچہ نہیں کر سکتا سوائے اس کے, یہ اسی نے کیا ہے. اور میں کیا کہوں میں اس کو کہتا ہوں کہ اپنے پیرنٹس کو بلا کے لاؤ, یہ کہتا ہے جی وہ نہیں آئیں گے. میں کہتا ہوں کیوں؟ وہ کہتا ہے جی وہ کہتے ہیں کہ ہم تم جیسے بچے کے لیے جا کے پرنسپل صاحب سے نہیں مل سکتے. اور ایک واقعہ میرے والد سے منسوب ہے. اور یہ بھی بالکل جب میں نے میٹرک پاس کر لی, جو کہ ایک میریکل تھا میرے والد کے لیے کہ یہ میٹرک میں پاس ہو گیا. کیویں ہو گیا؟ ٹھیک ہے جی. اور میں نے ہائی سیکنڈیو لی. اچھا ٹھیک ہے. میں نے اپنی والدہ سے کہا میں نہیں پڑھنا آگوں, میں تے ہوں بس فلموں کا کام کرنا ہے, یا منو باہر کل دیو. ابا جی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ بچے کو باہر بھیج. تو انہوں نے مجھے بلایا, تو ان کے پاس تھی ایک مرسیڈیز گاڑی, تو میرے پاس بھی تھی ایک گاڑی. جب میٹرک میں نے کیا تو وہ تھی غالباً کرولا, ٹھیک, اس ماڈل کی, ٹھیک, اس دور کے ماڈل کی. تو کہنے لگے یار میں تیرے لیے کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں. میں نے کہا جی کی کاروبار؟ میں تیرے نال اپنی گڈی وٹانا چاہ رہے ہیں. جی مطلب میں نہ تینوں اپنی مرسیڈیز دے دینا, تیری کرولا میں رکھ لینا, میرا دل کرے گا تو یہ چلائی جاواں گا, دل کرے گا تو میں ویچ کے دوسری گڈی لے لوں گا, لیکن اس کاروبار دی ایک شرط ہے. میں نے کہا جی کیا؟ یا گورنمنٹ کالج اتنے تو تین داخلہ ملنا نہیں, ایف سی کالج جا تے اتنے داخلہ لے. میں کہ تس چابی پھڑاؤ, میں ایف سی کالج چل رہا ہوں. کون سی ایسی بات ہے زندگی میں, کون سا ایسا واقعہ ہے, بچھوڑا ہے, جدائی ہے, انسیڈنٹ ہے, جو وسیم عباس صاحب کو اکثر یاد آتا ہو, اتنا اداس کر دیتا ہو کہ آنسو ضبط کرنا مشکل ہو جاتے ہوں؟ وہ ماں باپ کی جدائی ہے جی. وہ تو میں کبھی نہیں بھول سکتا اپنی زندگی میں وہ مومنٹ جب میری والدہ کو دفنایا جا رہا تھا اور میں قبر میں ہی اترا ہوا تھا, اور آخری سلیب جو ہے وہ رکھی جا رہی تھی. اللہ, تو ان کا وہ چہرہ جو ہے وہ غائب ہو گیا. تو وہ مومنٹ میں کبھی زندگی میں نہیں بھول سکتا. وہ یاد آتا ہے امیج. بالکل آتا ہے, بالکل آتا ہے. اور وہ اب اس بات کو کتنے ہی برس ہو گئے. کتنے برس ہو گئے؟ ان کا انتقال ہوا تھا جی 97 میں. تو آپ دیکھ لیجئے 27 تقریباً. وہ مجھے کبھی نہیں بھول سکتا. اور بھٹی صاحب کا انتقال تو خیر 99 میں ہوا جی. ان کا 99 میں ہوا, اور بہت بڑا دکھ تھا, بہت بڑا دکھ تھا. کیا مکالمہ ہوا تھا آپ کا اپنی والدہ سے آخری, یاد پڑتا ہے؟ مجھے بس اتنا یاد ہے جی کہ وہ جب سرجری کے لیے جا رہی تھیں تو وہ خود گئیں باتھ روم میں, جا کے انہوں نے وہ آپریشن تھیٹر کا گاؤن پہنا, اور انہوں نے کہا کہ اچھا خدا حافظ, اور کچھ چیزیں میری بڑی بہن کو سمجھائیں کہ یہ فلاں چیز وہاں پڑی ہے, فلاں چیز. تو میں سوچ رہا تھا کہ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں, ایک سرجری ہے ان کی, ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ اور ٹھیک ہو جائیں گی. اور بس وہ ایک آخری
تھا مومنٹ، اور اس کے بعد پھر وہ میں نے ان کو بولتے ہوئے نہیں دیکھا بولتے ہوئے۔ ماں باپ جیسی کائنات میں دوسرا کوئی رشتہ ہے ہی نہیں، نو ڈاؤٹ، یہ واحد رشتہ ہے جس میں جیلسی نہیں ہے۔ دس از دی اونلی ریلیشن شپ جس میں جیلسی نہیں ہے۔ اپنے قد سے زیادہ آپ کو اونچا دیکھنا چاہتا، باپ بیٹے کو اپنے قد سے اوپر دیکھے تو اس کو جلن کے بجائے خوشی ہوتی ہے، بیٹا باپ کو اپنے قد سے اوپر دیکھے تو اسے جلن کے بجائے خوشی ہوتی ہے۔ اور میرے لیے آج تک سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ مجھ سے زیادہ میرے باپ کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ واہ، آج بھی آپ یقین کریں۔ بھٹی صاحب سے کیا مکالمہ ہوا آپ کا؟ ہاں، وہ بڑا خوفناک جیسچر تھا۔ مکالمہ تو نہیں ہوا، وہ چونکہ پیرالسس ان کو ہوا تو ان کی زبان بند ہو گئی تھی، بول نہیں سکتے تھے وہ۔ تو آخری ملاقات ہماری، جس کو دنیا نے اتنا سریلا، وہ اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اس لیے وہ 10 مہینے گزار سکے، صرف حساس آدمی تھے تو ان سے نہیں رہا گیا۔ 10 مہینے میں ان کا انتقال ہو گیا پیرالسس کے بعد۔ انہیں بہت فکر تھا میرے بڑے بھائی کا، بہت زیادہ فکر تھا، اور وہ اپنے سب بچوں سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن میرے بڑے بھائی سے کچھ زیادہ محبت، پہلی اولاد تو پھر شاید۔ جی، آخری ان کا جو جیسچر تھا جو مجھے آج تک یاد ہے کہ انہوں نے اشارہ کیا میرے بڑے بھائی کی طرف، اور ان کا ایکسپریشن یہ تھا کہ بس اس کا خیال رکھنا۔ اور جیسے آپ سے کہا نا، مجھ سے، جی، کیونکہ میں کام کر رہا تھا اور وہ اس وقت کچھ نہیں کر رہے تھے، تو میں نے آج تک کبھی اپنے بڑے بھائی کے ساتھ نہ بدتمیزی کی ہے، نہ ان کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، اور میں نے اپنے بڑے بھائی، بھتیجے، بھابھی، انہیں اپنا ماں باپ سمجھا ہے، اور جو کچھ مجھ سے زندگی میں بن پایا میں نے کوشش کی کہ میں ضرور کروں، اور میں ان کا بہت خیال کرتا ہوں اور وہ میرا بہت خیال کرتے ہیں۔ کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی یاد، کوئی ایسی چیز جو وسیم عباس صاحب زندگی سے ڈیلیٹ کر دینا چاہتے ہو؟ بہت حساس باتیں ہیں جو زندگی سے جتنا آپ شیئر کرنا مناسب سمجھے۔ ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں، لیکن اب وہ ڈیلیٹ ہو نہیں سکتی۔ وہ جب ڈیلیٹ کرنے لگتا ہوں تو ایرر آ جاتا ہے اس میں کہ اب نہیں آپ ڈیلیٹ کر سکتے، تو اس کو پھر آپ ساتھ لے کے آپ کو چلنا پڑتا ہے۔ تھینک یو سو مچ وسیم بھائی، اور ہمیشہ کی طرح جب بھی آپ سے ملاقات ہو بے پناہ لطف آتا ہے۔ تھینک یو فار کمنگ۔ بہت محبت ہے آپ کی، بہت شکریہ آپ کا، آپ کے سارے کرو کا، آپ کے سٹاف کا، اور آپ کی محبتوں کا، اور آپ کے اس خوبصورت انداز کا جو ہمیشہ سے جس کے ہم مداح رہے ہیں۔ بڑی محبت، اور مجھے کہہ لینے دیجئے کہ جو آپ کے سینئرز ہوتے ہیں، ہمارے سینئر اداکار، ہمارے وہ سارے لوگ جن کو ہم دیکھتے تھے، بھلے وہ اداکار بھی تھے، مگر ہم نے جب بعد میں لکھنا شروع کیا